حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ کے ہاتھ دنیا اور آخرت کا تذکرہ ہوا۔ کچھ نے کہا دنیا اصول آخرت کا ذریعہ ہے، عمل اس میں ہے، نماز اور زکوٰۃ اس میں ہے۔ دوسرے لوگوں کا موقف یہ تھا کہ آخرت میں جنت ہے، اور یہ بھی بہت ساری باتیں کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی نسبت آخرت کے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبو کر نکالے تو اس پر جتنا پانی لگے گا وہ دنیا ہے، اور جو سمندر میں ہے وہ آخرت ہے۔ حضرت ابو سفیان اپنے اساتذہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضرت سلمان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عبداللہ، آپ کیوں رو رہے ہو؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے خوش اس دنیا سے گئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو گے تو اپنے ساتھیوں سے ملو گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا اور نہ دنیا کے حرص میں رو رہا ہوں، بلکہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ وفا نہیں کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی اور اپنے بعد کے لیے بھی ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ ہمارے پاس دنیا صرف اتنی ہونی چاہیے جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے، اور میرے ارد گرد تم یہ تکیے دیکھو، اس وقت ان کے ارد گرد کپڑے دھونے کا ٹب، پانی پینے کا ایک بڑا پیالہ اور ایک لوٹا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عبداللہ، آپ ہمیں بھی کوئی وصیت فرما دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم اس پر عمل پیرا ہو۔ حضرت سلمان نے فرمایا، اے سعد، جب تم کوئی روادہ ہو تو اپنے ارادے میں خدا کو یاد رکھ، جب تو تقسیم کرے تو اپنے ہاتھ پر خدا کو یاد رکھ، اور جب تو فیصلہ کرے تو اپنے فیصلے میں خدا کو یاد رکھ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اور اس کے سب سے بڑی امید دنیا ہوئی، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اہمیت ہو گئی، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو عامت المسلمین کو اہمیت نہیں دیتا وہ مسلمانوں میں